بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ ہم اپنے پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے تھے کہ کس طرح سے پرنانی کو جو ہے وہ ان کی دلائی مل گئی، جس دلائی میں پرنانی کی بہت سی یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ پرنانی جو ہے اس دلائی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور پھر اسی حالت میں ہوتی ہیں، وہ خوش ہوتی ہیں، اپنی نواسی کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، آمنہ کی بیٹی کے ساتھ، کہ ان کے جو شوہر ہے، آمنہ کا شوہر، وہ آ جاتا ہے اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ بڑی بھی جو ہے وہ خوش ہیں، تو کیوں نہ ان سے خزانے کا جو ہے وہ پتہ لگا لیا جائے، یعنی گھر کے کاغذات کا معلوم کر لیا جائے۔ جیسے وہ ان کے پاس آتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ پرنانی جو ہے وہ دیوار کی طرف جو ہے وہ بالکل بیٹھی ہوئی ہیں، اور دیوار کی طرف وہ ایک ہی نظر لگا کے بیٹھی ہیں، اور کبھی وہ ہنستی ہیں اور کبھی وہ غصہ ہو جاتی ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں کہ پرنانی جو ہے اس نے گدڑی کو چھاتی سے یعنی سینے سے اس نے لگا رکھا ہے۔ آمنہ حیران ہے کہ میں نے تو اسے اپلوں کی کوٹری میں ڈلوا دیا تھا، اپلوں یعنی جہاں پر ایندھن وغیرہ رکھا جاتا ہے، گوبر سے بنایا گیا ایندھن، تو میں نے تو اس کو اس پرانی کوٹری میں پھینک دیا تھا، تو یہ یہاں کیسے آ گئی؟ مصنوعی ہنسی ہنستے ہوئے بولی، یعنی بناوٹی مسکراہٹ، اور چہرے پر جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ مسکراہٹ لا کر بولی کہ نانی اماں، پھر تم اس منحوس دلائی کو منگوا بیٹھی؟ ایسی کیا اس میں لال جڑے ہیں، یعنی ایسے کون سے اس میں قیمتی پتھر اور جواہرات جڑے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کو پھر لے آئی ہیں یہاں پر، کہ آپ اس کو چھوڑتی ہی نہیں؟ دیکھو تو صحیح، موئی میں سے کیسی سڑی ہوئی بو آ رہی، کہ دیکھو کیسی منحوس ہے، کہ اس میں سے کتنی گندی بدبو آ رہی ہے، کتنی پرانی دھلائی ہے۔ نصیرہ، جا لگنی پر سے ساٹن کی دلائی اتار لا۔ اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ جا کپڑے لٹکانے والا جو تار ہے وہاں پر جو ہے وہ ساٹن یعنی ریشمی کپڑے کی ایک دلائی ہے، تو وہ نانی اماں کو لا کے اڑا دو۔ نصیرہ دوڑ کر ساٹن کی دلائی لے آئی۔ آمنہ نے یہ دلائی بڑھیا کو اڑا کر اس کی گدڑی چھین لی اور نصیرہ کو دے کر کہا، جا اسے کوڑے پر ڈال دے، یعنی گند میں اس کو پھینک دو۔ 2-4 منٹ تو پرنانی اس آفت ناگہانی کا مقابلہ نہ کر سکی، کیونکہ آمنہ نے جو ہے وہ اچانک سے اس کے اوپر سے دلائی کو کھینچ لیا تھا، تو بوڑھی جو تھی ظاہر سی بات ہے وہ ضعیف تھی بہت زیادہ، تو اس کو اچانک آنے والی اس مصیبت کا وہ مقابلہ نہ کر سکی، اور وہ جو ہے وہ گڑ گڑا کر نصیرہ کی طرف دیکھنے لگی۔ نصیرہ کی طرف ہاتھ بڑھائے چپ چاپ دیکھتی رہی، پھر ایک ٹھنڈا سانس لے کر کہا، بیٹی میری جان نکال لے، یعنی ایک لمبی سانس اور بے قراری سے بولی، یہ زندگی کہ بیٹا میری جان نہ نکال، میری زندگی نہ چھین، اس میں میرے بہت سے پھولوں کی بو بسی ہوئی ہے، جیتے جی اس کو مجھ سے نہ چھینو، یعنی میری زندگی کی بہت سی خوبصورت اور خوشگوار یادیں ہیں، اس میں میری اولاد کی یادیں وابستہ ہیں، تو مجھ سے جو ہے جب تک میں زندہ ہوں مجھ پہ یہ ظلم نہ کرو۔ صبح کا چراغوں پھونک مار کر کیوں بجھاتے ہو، خود بجھ جائے گا، یعنی اس نے ایک مثال دی کہ صبح کا چراغوں کہ جس طرح سے چراغ ساری رات چلتا ہے اور صبح جب ہونے کو آتی ہے تو اس چراغ میں تیل کم ہو جاتا ہے، اور وہ چراغ جو ہے اس کی جو روشنی ہے وہ ٹمٹمانے لگتی ہے، یعنی وہ کبھی بجھتی ہے اور کبھی وہ ایک دم سے جلنے لگتی ہے، وہ بالکل آخری لمحات میں ہوتی ہے۔ تو بوڑھی نانی نے کہا کہ میں بھی قریب المرگ ہوں، یعنی مرنے کے قریب ہوں، اور میری زندگی ختم ہو جائے گی، تو کیوں تم مجھے وقت سے پہلے مارنے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ ایسی باتیں تھیں کہ آمنہ سی سنگ دل کے بھی آنسو نکل پڑے، یعنی وہ سخت دل جو آمنہ تھی اس کا دل بھی موم ہونے لگا، اور احمد مرزا جیسا مطلب کا بندہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ آمنہ نے نانی کے گلے میں باہیں ڈال دیں، خون میں ابال آیا، یعنی خونی رشتہ، اللہ پاک نے خونی رشتہ ایسا بنایا ہے کہ خون میں جو ہے وہ ایک دم سے جوش ابال آیا، اور آنکھوں نے سچی محبت کا اظہار کیا اور بھرے دل کو ضبط کر کے بولی، نانی اماں، میں نے آج تک جو تمہارے ساتھ خطائیں کی، اپنی بیٹی رقیہ کے صدقے میں مجھے معاف کر دو۔ یعنی آمنہ کا دل جو ہے وہ ایک دم سے نرم پڑ گیا، اور وہ پرنانی کو جو ہے وہ گلے سے لگا کر بولی کہ نانی، میں نے آج تک آپ کے ساتھ جو بھی ظلم کیا ہے میں اس کے لیے معافی مانگتی ہوں، اپنی بیٹی کی خاطر جو ہے وہ مجھے معاف کر دینا۔ اس نے کہا کہ نانی، میں شرمندہ ہوں، میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور اب جو ہے وہ میں تم سے کبھی بھی قبالہ نہیں مانگوں گی، یعنی اب میں گھر کے کاغذات تم سے نہیں مانگوں گی۔ تم کڑھو نہیں، یعنی تم غم نہ کرو، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، جب محبت دونوں طرف سے ہو تو دل مل ہی جاتے ہیں۔
آنسو اگر جھوٹے نہ ہوں تو بڑی قیمتی رکھتے ہیں۔ بڑی بی کو معلوم ہوا کہ اس کی دنیا بدل گئی، یعنی زندگی جو ہے وہ ایک دم سے اس میں مثبت تبدیلی آئی کہ پنانی آمنہ جو ہے وہ فوراً سے پنانی کے ساتھ بہت اچھی ہو گئی اور اپنی کی گئی غلطیوں کی جو ہے وہ پنانی سے معافی مانگی۔ اس کو آمنہ میں جنت کی حور نظر آئی، یعنی آمنہ جو ہے وہ اس کو خوبصورت اور اپنی حقیقی بیٹی نظر آنے لگی اس میں۔ اس نے اپنے تھر تھراتے ہوئے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی بلائیں لیں، یعنی اس کو پیار کیا، اس کو گلے لگایا اور اس کو بہت ساری دعائیں دی۔ یہ منظر دیکھ کر احمد مرزا بھی ننیا ساس کے قدموں پر گر پڑے اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کیا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، اپنی غلطیاں مانی اور نہ صرف غلطیاں مانی بلکہ ان غلطیوں کی معافی بھی مانگی۔ بڑی بی نے بھی انہیں دعائیں دی، انہیں معاف کیا اور ان کو بہت ساری دعائیں دیں۔